قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ سورہ نحل ہمارے مطالعے میں ہے، اور پچھلے پروگرام میں آیت نمبر 66، 67، 68 اور 69 یعنی 66 سے لے کر 69 تک جو آیات تھیں، اس کے تحت جو بھی فوائد، تفسیری نکات اور جو احکام تھے اس کو تفصیل کے ساتھ ہم نے سماعت کیا۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے 2 حصوں سے آیات مبارکہ کا۔ ایک تو ہمارے پاس ہے آیت نمبر 80 اور 81۔ یہ موضوع سورہ نحل کی جو ابتدائی آیات تھیں، اگرچہ کہ اس میں کور ہو چکا ہے، لیکن ایک الگ جگہ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، تو ہم نے اس کا بھی انتخاب کیا۔ احکام کے اعتبار سے تو آیت نمبر 80 اصل مقصود ہے، لیکن ربط ملانے کے لیے آیت نمبر 81 کو بھی شامل کیا ہے۔ یہ پہلا مقام ہے، اور دوسرا جو مقام ہے وہ ہے آیت نمبر 98۔ پہلے چلتے ہیں آیت نمبر 80 اور 81 کی طرف، تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اللہ نے تمہیں گھر دیے بسنے کو، اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے کچھ گھر بنائے جو تمہیں ہلکے پڑتے ہیں، تمہارے سفر کے دن اور منزلوں پر ٹھہرنے کے دن، اور ان کی اون اور ببری یعنی اونٹ کے بال اور بالوں سے کچھ گرستی یعنی گھریلو ضروریات کا سامان اور برتنے کی چیزیں ایک وقت تک۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اللہ نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے سائے دیے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی، اور تمہارے لیے کچھ پہناوے بنائے کہ تمہیں گرمی سے بچائیں، اور کچھ پہناوے کہ لڑائی میں تمہاری حفاظت کریں۔ یوں ہی اپنی نعمت تم پر پوری کرتا ہے کہ تم فرمان مانو۔ محترم ناظرین کرام، ان دونوں آیات کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ ناظرین کرام، جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 80، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جانوروں سے یعنی چوپایوں سے جو فوائد اٹھائے جاتے ہیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا۔ ایک تو وہ گھر ہے جو عام طور پر بنائے جاتے ہیں، اور دوسرا وہ گھر ہیں کہ جو تم جانوروں کی کھالوں سے بناتے ہو۔
یعنی آج کل جس طریقے سے اینٹیں یوز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ چیزیں یوز ہوتی ہیں، تو وہ اپنی چھت کو بنانے کے لیے کھالیں استعمال کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ خیمے کے طور پر بھی یوز کیا کرتے تھے۔ اسی لیے فرمایا گیا تستخفونہا، خیمے جو ہیں جب تم ان سے گھر بناتے ہو تو یہ ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، یوم ظعنکم، جب تم سفر میں ہوتے ہو ان خیموں کو جو کھالوں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں ساتھ لے جاتے ہو، ویوم اقامتکم، تم جب سفر میں نہیں ہوتے جب بھی تمہارے یہ کام آتے ہیں۔ تو چونکہ اس زمانے میں کوئی محلات بنانے کا رواج تو نہیں تھا، محلات بھی ہوتے تھے صرف بادشاہوں کے ہوتے تھے، عام جو لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے تھے، ہو سکتا ہے خیموں میں بھی رہتے ہوں۔ تو یہ جو پروڈکشن تھی کوئی سریا بجری سیمنٹ کی نہیں ہوتی تھی، بلکہ کھال جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک بڑا ذریعہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ایک احسان بیان فرمایا ہے کہ یہ سہولت، یہ جو نعمت ہے یہ اللہ کے دیے سے تمہارے پاس آئی ہے، اور ضمنی طور پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ کھال کے یہ استعمال جائز ہے، خود قرآن پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ تو قرآنی نالج کے اعتبار سے ہمارے علم میں اضافہ ہوا کہ بھی قرآن میں کس کس چیز کا ذکر ہے، کبھی چوپایوں کی کھال کا بھی ذکر ہے، نہ صرف کھال کا ذکر ہے بلکہ اس کے فوائد کا ذکر ہے، نہ صرف فوائد کا ذکر ہے بلکہ ٹینٹ کا بھی ذکر ہے۔ ٹینٹ جو ہے آج کل بعض الفاظ بڑے جامع ہوتے ہیں، تو پنجابی کا ایک لفظ ہے سیاپا، تو اس پورے جو ہے نا وہ سیلاب کے دوران ٹینٹ کو لے کے سیاپا پڑا رہا، یعنی ایک طوفان مچا رہا، ٹینٹ نہیں ہے۔ ٹینٹ ایک دم تھوڑی آ جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر، ٹینٹ جو ہے جس چیز سے بھی بنتے ہیں، مختلف چیزیں آج کل تو فائبر سے بنتے ہیں، پیراشوٹ کا جو کپڑا ہے اس سے بنتے ہیں، ترپال سے بنتے ہیں۔ تو ٹینٹ کا ایک المیہ مچا رہا کہ ٹینٹ نہیں ہے مارکیٹ کے اندر، باہر سے لوگوں کو منگانے پڑے۔ تو ٹینٹ کا ذکر قرآن پاک نے بھی کیا ہے کہ تم ان سے گھر بناتے ہو، اس سے مراد ٹینٹ ہی ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ ہلکے پھلکے ہیں، سفر میں بھی ساتھ لے جاتے ہو۔ تو ایک تو کھالوں کا استعمال، کھال کے ذریعے بنتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اب عربی زبان کی وسعت دیکھیے آپ، 3 جانوروں کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، یعنی 3 جو کیٹیگریز ہیں جانوروں کی ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دمبے سے جو لی جاتی ہے اسے اون کہتے ہیں، فرمایا من اصوافها، اون کے ذریعے تم یہ گھر بناتے ہو، اوباریها، جو اونٹ کے بال ہوتے ہیں اسے اوبار کہتے ہیں، وہ اشعاریها، جمع کے صیغے ہیں تینوں کے تینوں، اسواف، اوبار، اشعار۔ اور جو بکریوں کے بال ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں اشعار۔ تو ویسے تو آدمی کے جو بال ہوتے ہیں اس کو بھی شعر کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو قرآن پاک نے بالوں کی بھی 3 قسمیں کر کے بیان کی، اور یہ تینوں کے تینوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ فرمایا اور تم جو ہے وہ ان چیزوں سے اساساً گھر کی چیزیں بناتے ہو۔ اساسا ایک عام لفظ ہے، ہماری بول چال میں استعمال ہوتا ہے لفظ اساسا۔ پہلے زمانے میں نے خود بنے ہوئے دیکھی ہیں رسیاں، جانوروں کے بالوں سے رسیاں بنی جاتی تھیں، چرپائی سے بنی جاتی تھی۔ چرپائی جو ہوتی ہے بان والی جو چرپائی ہوتی ہے، جانوروں کے جو بال ہوتے ہیں اس کی جو رسیاں ہوتی ہیں اس سے رسیاں بنائی جاتی ہیں، اس سے وہ چرپائی پوری بنائی جاتی ہے۔ چرپائی میں جو بان لگتا ہے، آج کل تو بان کا رواج بھی کم ہوتا جا رہا ہے، پٹے آ گئے ہیں، اور اس سے بڑی جو چیز ہے وہ بیڈ آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیماروں سے جا کے ذرا پوچھو آپ بیڈ کتنی منحوس چیز ہے، جائز ہے، کوئی مطلب بری چیز نہیں ہے، لیکن ایک پوری مارکیٹ کے اندر بیماری کریٹ ہو چکی ہے، بیڈ سول جسے کہتے ہیں، کہ مریض کروٹ نہیں بدل سکتا، اب اس کی پیٹھ پر پھوڑے نکل آتے ہیں، زخم نکل آتے ہیں۔ بعض مبلغین بتاتے ہیں مردوں کو غسل دینے کا اتفاق ہوتا ہے، پوری کمر ان کی گلی ہوتی ہے، بیچارہ لاچار آدمی ایک ہی کروٹ پڑا ہوا ہے یا کمر کے بل پڑا ہوا ہے تو بیڈ سول ہو جاتے ہیں، پھوڑے نکل آتے ہیں۔ تو یہ بیڈ کا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ جو پرانے زمانے میں
ہوتی تھیں، بلکہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کھال کی جو ہے نا کسی نے چرپائی بنائی ہوئی تھی، کھال پہ لگا کے سائڈ میں کلپس، جو چرپائی کی لکڑیاں ہوتی ہیں اس میں وہ پیوست کی ہوئی تھی. تو یہ کھال جو ہے نا یہ گرمیوں میں ٹھنڈی اور سردیوں میں گرم. اور اس کے علاوہ جو لوکلی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو لوگ ہیں صحرا کے جو لوگ ہیں بڑی بڑی پگڑیاں باندھتے ہیں اور ڈھاٹے باندھ کے رکھتے ہیں ڈاکوؤں کی طرح. وہ ڈھاٹے یوں باندھ کے رکھتے ہیں، جب وہ صحرا میں چلتے ہیں تو لو چلتی ہے، اور لو سے کانوں کو محفوظ رکھتے ہیں، اور اس لیے وہ بڑی پگڑی باندھتے ہیں تاکہ ان کے سر پہ لو اثر نہ کرے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک پرانا کلچر ہے اس کے پیچھے پوری سائنس بھی ہے. تو پہلے جس طرح کی چرپائیاں ہوتی تھی، اس کے اوپر جس طریقے کے بستر بچھائے جاتے تھے، تو اس کے اندر اتنے سائیڈ ایفیکٹ نہیں تھے جتنے سائیڈ ایفیکٹ آج کے اس مصنوعی دور کے اندر ظاہر ہو رہے ہیں. جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں اس کے اندر بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. تو قرآن پاک نے ذکر کیا کہ یہ جو مختلف اقسام کے بال ہیں تم ان سے گھر کی چیزیں بناتے ہو. دو الفاظ ذکر کیے، اساساً و متاعاً. اساس کہتے ہیں گھر کی چیزوں کو جو گھر کے اندر استعمال ہوتی ہیں، و متاعاً اور سامان، ڈفرینٹ سامان بنتا ہے. ناظرین اکرام، بنیادی طور پر یہاں ایک تو کھال کی منفیت بیان کی گئی کہ کھال کا استعمال جائز ہے. جانوروں کے جو بال ہیں ان کی منفیت کا بیان ہوا کہ جانوروں کے جو بال ہیں اس کو بھی بیرونی استعمال کے طور پر یوز کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جو بال ہو گئے ان میں حرمت نہیں اترتی. خنزیر کے بال نہ ہو، بس کسی بھی جانور کے بال ہیں اگر انسان ان کو اپنے یوز میں لے کر آتا ہے تو یہ جائز ہے. اگرچہ کہ آیت مبارکہ میں لفظ انعام چل رہا ہے، اور پچھلے پروگرام کے اندر تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا کہ لفظ انعام جو ہے اس کا اطلاق 4 جانوروں پر ہوتا ہے. اونٹ پر، گائے بھینس ایک کیٹیگری، نمبر 3 بکریاں، اور نمبر 4 دمبا یا بھیڑ. تو انعام کا جو لفظ ہے اس کو ہم اس کا ترجمہ کریں گے چوپائے. وہ چوپائے جو پالتو ہیں. ویسے تو 4 پائے تو بہت سارے جانور رکھتے ہیں، کتا بھی 4 پائے رکھتا ہے، 4 پاؤں اس کے، 2 ہاتھ 2 پاؤں، لیکن وہ انعام میں داخل نہیں ہے. اگرچہ کتا پالتو ہے لیکن انعام ایک خاص لفظ ہے قرآن پاک کا جس سے یہ حلال جانور اس کے اندر داخل ہیں. ان کے جو بال ہیں اس کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو جانور ہیں سوائے خنزیر کے، ان کے جو بال ہیں کسی بھی طرح یعنی کہ وہ بیرونی استعمال میں استعمال ہوتے ہیں، جائز ہے. ناظرین کرام، اگلی جو آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 81. ویسے تو آیت نمبر 80 کو جو مفسرین احکام ہیں انہوں نے اس کو لیا ہے، 81 کو نہیں لیا، لیکن ایک ربط بیان ہو رہا ہے، وہ ربط ایک مکمل ہو جائے اس لیے ہم نے آیت نمبر 81 کو بھی لیا. اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرما رہا ہے، یعنی جانوروں کا تذکرہ ہوا اور مسلسل کئی آیات میں ہوا، ان کے دودھ کا تذکرہ ہوا، ان کے فوائد کا تذکرہ ہوا، ان کے گوشت کا تذکرہ ہوا، مسلسل بہت سارے آیات میں تذکرہ چل رہا ہے. اب دیگر چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سائے پیدا کیے ہیں. سائے کس طرح؟ وجعل لکم من الجبال اکنانا. درختوں سے سائے پیدا کیے ہیں، بادل سے سائے پیدا کیے ہیں. اللہ رب العزت نے پہاڑوں کے ذریعے سائے پیدا کیے ہیں. یہاں فرمایا خلق ظلالا، اللہ تعالیٰ نے سایہ پیدا فرمایا. مراد یہ ہے کہ ان سایوں کا سبب پیدا فرمایا. پہاڑ، بادل اور درخت یہ سایوں کا سبب بنتے ہیں جن کے ذریعے انسان کو راحت ملتی ہے. اور جو عکس ہمیں نظر آتا ہے وہ بھی ایک مخلوق ہے، وہ بھی ایک مخلوق ہے اور وہ بھی اللہ کا پیدا کردہ ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری خصوصیات ہیں. ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. آپ بے مثل ہیں، آپ کا سایہ بھی آپ کا مثل کہلاتا. تو اللہ رب العزت کو یہ منظور ہی نہ تھا کہ آپ کا کوئی سایہ بھی ہو. اور بھی علماء نے اس کی حکمتیں لکھی ہیں. فرمایا وجعل لکم من الجبال اکنانا،
اور اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار پیدا کیے۔ ناظرین کرام، بڑی ہی کمال کی آیت مبارکہ ہے۔ صرف غار یہاں مراد نہیں لے سکتے۔ آپ نے سنا ہوگا ڈیم وہاں بنائے جاتے ہیں کہ جہاں پہاڑ مل رہے ہوں اور وہ پہاڑ پانی کا راستہ بند کر دیں، پہاڑوں کے بیچ میں وادی ہو۔ وہ جو وادی ہے اس وادی کو بطور اسپیس اور بطور تالاب کے یوز کرتے ہیں۔ چاروں طرف پہاڑ ہیں۔ جو منگلا ڈیم کی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں وہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ یہاں پہ کچھ خرچہ نہیں کرنا پڑے گا، بہت بڑا میدان ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، تو وہ پہاڑ جو ہیں ڈیم کے لیے دیواریں بن جائیں گی، قدرتی دیواریں۔ پانی کی تو ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ دباؤ ہوتا ہے، پانی کا ایک پریشر ہوتا ہے، تو یہ پہاڑ جو ہیں ایک مضبوط دیوار کی طرح اس پریشر کو برداشت کر سکتا ہے۔ تو جب بھی فیزیبلٹی نکالی جاتی ہے ڈیم بنانے کی تو پہلے ترجیح دی جاتی ہے کہ پہاڑوں کے درمیان وادی کوئی مل جائے، اس وادی کو جو ہے وہ ڈیم بنایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ بڑے ڈیم ہوتے ہیں جو اپنا بجلی بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کئی علاقے ایسے ہیں جیسے بلوچستان کے اندر خاص طور پر چھوٹے چھوٹے ڈیم ہوتے ہیں، بارش کا پانی جمع ہو جائے اس لیے وہ بنائے جاتے ہیں۔ تھرپارکر میں بھی اس طرح کا ایک ڈیم جو ہے وہ نگر پارکر کے قریب بنا ہوا ہے، تو وہاں کا کالی پہاڑیاں مشہور ہیں، اس سے ایک بڑا اچھا گرینائٹ نکلتا ہے، ان پہاڑیوں کے قریب بارش کا پانی جمع کر کے ڈیم بنایا گیا ہے۔ تو اس آیت کے تحت وہ ٹیکنالوجی بھی شامل ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، ہم نے پہاڑوں کے ذریعے جو ہے تمہارے لیے تالاب بنائے یا تمہارے لیے غار بنائے۔ وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِلَ، تمہارے لیے لباس بنائے، تقیکم الحر، جو تمہیں موسم کی شدت سے بچاتے ہیں، گرمی سے بچاتے ہیں، سردی بھی شامل ہے۔ وسرابلا تقیکم باسکم، اور کچھ وہ لباس تمہیں عطا کیے جو تمہیں لڑائی سے بچاتے ہیں، لڑائی میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے لوہا پیدا فرمایا، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ لوہے کو نازل کیا گیا، پہاڑوں کے اندر سے لوہا نکالا جاتا ہے۔ اس لوہے سے جہاں تلواریں بنتی ہیں وہیں اینٹی تلوار بھی بنتی ہے۔ اینٹی تلوار کیا چیز ہے جناب؟ زرہ، جس کو پہنتے ہیں ہاتھوں کے الگ بنتے ہیں، سینے کے الگ بنتے ہیں، سر پر ہیلمٹ الگ بنتے ہیں، یہ ٹوٹلی لباس، جنگ کا لباس ہے یہ۔ اب تلوار اگر پڑے گی تو حفاظت ہوتی ہے اس سے۔ انعامات ذکر ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات بندوں پر فرمائے۔ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، اللہ نے اپنی نعمتیں تم پر اتاری کہ تم اللہ کے قریب آؤ اور اسلام لاؤ۔ سورت مبارکہ مکی ہے، اور جو مکی صورت ہوتی ہے اس میں زیادہ تر خطاب کفار سے ہوتا ہے، تو کفار کے سامنے یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، یہ نعمت اللہ نے دی، یہ نعمت اللہ نے دی، یہ نعمت اللہ نے دی۔ اگر تم تصور الہ رکھتے ہو تو پھر تم پر شکر لازم ہے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ شکر ادا کیا جاتا ہے نعمت دینے والے کا، پہلا شکر یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ اور اگر تم تصور الہ نہیں رکھتے، ملحد ہو، تو بتاؤ یہ چیزیں خود بخود کیسے وجود میں آ گئیں۔ تو یہ وہ حصہ تھا جس کو اللہ رب العزت نے بطور امتنان، احسان جتلانے کے طور پر بیان کیا۔ ناظرین کرام، آتے ہیں دوسری آیت مبارکہ کی طرف، آیت نمبر 98۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ترجمہ کنز ایمان۔
تو جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ ناظرین اکرام، ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ آیت اس سوال کا جواب ہے۔ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ کہاں حکم دیا ہے؟ تلاوت کرنے سے پہلے اللہ سے مدد طلب کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے شیطان کے تعلق سے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ کی مدد طلب کی جائے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھو، فَاسْتَعِذْ، تو مدد طلب کرو، باللہ، اللہ سے، من الشیطان الرجیم، شیطان کے بارے میں جو کہ مردود ہے۔ ناظرین اکرام، دو الفاظ ایسے ہیں کہ جس سے آپ کا بار بار واسطہ پڑے گا۔ یہ لفظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے، اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے، اس لفظ کو کہتے ہیں تعوذ۔ تعوذ، بعض لوگ تعویذ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض تعزیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض تعوذ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلفظ ہے تعوذ۔ یہ لفظ جب بولا جاتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ مراد ہوتی ہے۔ یہ ایک لفظ ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ شارٹ فارم ہے، شارٹ فارم نہیں ہے، یہ اس پورے کلمے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لفظ بولا گیا ہے۔ دوسرا لفظ ہے تسمیہ۔ تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ جیسے نماز میں پہلی رکعت میں ثنا کے بعد تعوذ و تسمیہ پڑھا جائے گا۔ اب یہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ تو جب بھی تعوذ بولا جائے اس سے کیا مراد ہے، تسمیہ بولا جائے اس سے کیا مراد ہے، امید ہے آپ نے جان لیا ہوگا۔ چونکہ قرآن ایک حقانیت سکھاتا ہے، یعنی قرآن حقانیت سکھاتا، مرکز حقانیت ہے، مرکز ہدایت ہے، نور ہے۔ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے۔ تو شیطان کب یہ چاہے گا کہ بندہ اللہ کے کلام کو سمجھے؟ کب چاہے گا؟ آپ ذرا غور کیجئے، جو لوگ کہتے ہیں بھئی اس کی بھی سنو، اس کی بھی سنو، سب کی سنو، یہ فلسفہ قرآن نے تو بیان ہی نہیں کیا۔ قرآن یہ کہتا ہے سنو بھی نہیں، پناہ مانگو اس سے۔ اس کی سن لو گے تو بہک جاؤ گے، سنو ہی نہیں، اس کی سننی نہیں ہے۔ جب تم قرآن پڑھنے لگو گے وہ چاہے گا تمہارے دل میں وسوسہ پیدا کرے، وہ آ کے بہت ساری باتیں سنانے کی کوشش کرے گا، لیکن تم نے نہیں سننی۔ ہم سینہ زور ہو جاتے ہیں بعضوں کا، نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، بھائی کچھ ہوتا ہے۔ جب بھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے تمہیں آ کے بہکائے گا، قرآن پڑھنے کے درمیان بھی بہکائے گا، تم نے اس کی سننی نہیں ہے، بلکہ قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ شیطان نہ آ جائے، کہیں شیطان کے وسوسے اثر انداز نہ ہو جائیں۔ شیطان سے میں پناہ مانگتا ہوں، چونکہ تعوذ پڑھنے سے شیطان دور بھاگتا ہے، اور یہ ایک وظیفہ ہے شیطان کو دور بھگانے کا، اس کو وسوسوں سے دور رکھنے کا۔ تو قرآن جیسی مقدس کتاب، اس کتاب کے پڑھنے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ہمیں آداب سکھائے کہ کہیں شیطان نہ آ جائے۔ آپ اندازہ لگائیے کس قدر معاملہ اہم ہے۔ گلی گلی میں جھانکیاں مارنے والے یا مختلف دکانوں پہ جھانکیاں مارنے والے وہ عبرت حاصل کریں کہ قرآن نے ہمیں کیا فلسفہ سکھایا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کے رموز و اوقاف پر بہت طویل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ خلاصہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین کی ہے
کہ قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ کو پڑھا جائے۔ تعوذ جو ہے قرآن پاک کی کوئی آیت نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، تعوذ پڑھنے کے بہت سارے مواقع ہیں، لیکن خاص اس کا ایک تعلق ہے قرآن پاک کی تلاوت سے اور نماز سے۔ آئیے ہم تعوذ کے تعلق سے کچھ ضروری جو احکام ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جی، تلاوت اور تعوذ کے احکام۔ تلاوت کے اندر ایک ہے اسٹارٹنگ، کہ ہم آغاز کر رہے ہیں۔ تعوذ کا محل ہے، یعنی اعوذ باللہ پڑھنے کا محل ہے اسٹارٹنگ، بس آپ نے جب اسٹارٹ لیا، جب آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بعد درمیان میں کہیں بھی نہیں پڑھنی۔ بسم اللہ شریف کے دو محل ہیں، ایک اسٹارٹنگ یعنی اعوذ باللہ کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے، اور دوسرا موقع اور محل ہے ہر سورت کی ابتدا۔ جیسے جیسے کوئی سورت شروع ہوگی، مثال کے طور پر کسی نے تلاوت شروع کی سورہ اخلاص سے، اعوذ باللہ بسم اللہ شریف پڑھا، اور پھر سورہ فلق آنی ہے، سورہ اخلاص ختم ہو گئی، اب وہ بسم اللہ شریف پڑھے گا، پھر سورہ فلق پڑھے گا۔ تو یہ تلاوت کے آداب میں سے ہے۔ تعوذ کا محل صرف ابتدا ہے، اسٹارٹنگ ہے، اور بسم اللہ کے دو محل بیان کیے۔ اگر کوئی شخص پیچھے سے پڑھتا ہوا آ رہا ہے، مثال کے طور پر سورہ انفال سے پڑھتا ہوا سورہ توبہ کی طرف آیا، اب بسم اللہ درمیان میں سورہ توبہ کے آغاز میں نہیں پڑھے گا۔ اگر اس نے اسٹارٹ ہی سورہ توبہ سے لیا ہے تو پھر وہ بسم اللہ شریف بھی پڑھے گا۔ تلاوت کے تعلق سے چند مسائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب آتے ہیں نماز اور تعوذ کے احکام۔ جی، نماز اور تعوذ کے احکام خلاصے کے طور پر میں یہ بیان کرتا ہوں کہ صرف پہلی رکعت میں ثنا کے بعد، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک، یہ ثنا جو ہے، چونکہ یہ جو آیت آپ نے آج سماعت کی، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب تم تلاوت شروع کرنے لگو تو اللہ کی مدد طلب کرو شیطان سے۔ تو اس آیت مبارکہ نے ہمیں یہ بتایا کہ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی ہے۔ ہم نماز کی جو پہلی رکعت ہے اس کا آغاز کرتے ہیں تکبیر تحریمہ سے، پھر اللہ کی ثنا سے، سبحانک اللہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ چونکہ تلاوت کے لیے ہے، اس لیے ہم تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اور پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ ثنا چونکہ تلاوت نہیں ہے، اس لیے ثنا سے پہلے اعوذ باللہ نہیں پڑھتے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا کہ جو تعوذ یا اعوذ باللہ ہے، اس کا محل اور موقع ہے اسٹارٹنگ آف تلاوت، تلاوت سے پہلے۔ تو جب ہم نے پہلی رکعت میں یہ پڑھ لی، اب وہیں ہم کھڑے کھڑے دوسری رکعت پہ پڑھ رہے ہیں، اب دوسری رکعت میں آپ اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ اسٹارٹ تو آپ کر چکے ہیں۔ اسی لیے جو تعوذ ہے صرف پہلی رکعت میں پڑھا جاتا ہے، اور وہ بھی ثنا کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ اور چونکہ تعوذ وہ پڑھتا ہے جس کو تلاوت کرنی ہے، ثنا کا تلاوت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم امام ہیں یا مقتدی، ہم نے ثنا پڑھنی ہے، لیکن تلاوت کرنی ہے صرف امام نے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب امام مقرر کیا جائے تو امام کی تلاوت ہی مقتدیوں کی تلاوت ہوتی ہے، تو مقتدیوں پر تلاوت نہیں ہے، لہٰذا مقتدی ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں گے۔ اب اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر اگر نماز جہری ہے تو بلند آواز سے سورہ فاتحہ یہ امام پڑھے گا، مقتدی نہیں پڑھے گا۔ چونکہ
تعوذ اور تسمیہ تلاوت کے تابع ہیں، مقتدی نے تلاوت نہیں کرنی، لہٰذا مقتدی تعوذ اور تسمیہ بھی نہیں پڑھے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اگر کوئی ثنا پڑھنا یا تعوذ پڑھنا یا تسمیہ پڑھنا بھول جاتا ہے اور قرات شروع کر دی تو قرات چھوڑ کر واپس نہیں آئے گا، کیونکہ یہ پڑھنا سنت ہے اور تلاوت جو ہے وہ فرض ہے، فرض سے سنت کی طرف نہیں آیا جاتا۔ تعوذ و تسمیہ کو آہستہ آواز میں پڑھنا ہوگا، بلند آواز سے نہیں کہہ سکتے۔ بلند آواز سے کہنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ایک اور مسئلہ فقہا نے لکھا کہ نماز میں ترتیل بہتر ہے، یعنی آہستہ آہستہ ادا کرنا، اور اس ترتیل کے اندر جہاں تلاوت شامل ہے، یعنی تلاوت جب کریں گے تو بہت سلیقے سے ادا کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب کوئی مقابلہ ہو رہا ہے اور امام صاحب دوڑ لگا رہے ہیں، معاذ اللہ، بہت آسان طریقے سے ادا کریں گے۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ سے کلام فرما رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو نماز کی تسبیحات ہیں یا تعوذ ہے یا تسمیہ ہے یا ثنا ہے، ان کو بھی ٹھہر کر جماؤ سے سلیقے سے ادا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک طریقہ ہے۔ اور بھی اطمینان سے اور بھی سلیقے سے کوئی ادا کرنا چاہے تو اور بھی اچھا ہے، بھاگتے دوڑتے ادا نہیں کریں گے۔ تعوذ اور عام زندگی کے احکام، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب کوئی ڈراؤنا یا برا خواب دیکھے اور آنکھ کھل جائے تو 3 مرتبہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بائیں طرف تھوکے، تھو تھو تھو، پورا نہیں تھوکنا، ایک علامتی طور پر تھوکنا ہے، اور پھر اگر سونا چاہے تو کروٹ بدل کر سو جائے، انشاءاللہ برے خواب سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ شیطانی وسوسہ آئے، جب بھی کوئی شیطانی وسوسہ آئے تو تعوذ پڑھنا جو ہے اس کا ایک موقع اور محل ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں کس نے، یہاں تک کہتا ہے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب اس حد تک پہنچے تو اعوذ باللہ پڑھ لو اور اس سے باز رہو۔ ناظرین گرامی، یہ تو تھی تعوذ کے تعلق سے چند باتیں۔ ایک واقعہ بھی ملتا ہے ملفوظات شریف میں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ان کے پاس لے جایا گیا، حضرت خواجہ قطب الحق الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، خواجہ معین الدین چشتی اپنے وقت کے غوث تھے اور بڑے بڑے اولیاء اقطاب تھے، تو آپ نے بسم اللہ پڑھانا چاہا کہ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ ٹھہرو، حمید الدین ناگوری آ رہے ہیں، وہ پڑھائیں گے۔ وہ اپنے گھر پہ موجود تھے، یہ راجستھان کے علاقے ہیں سارے، ناگور، اجمیر۔ وہاں ان کے دل میں القاء ہوا کہ تمہیں وہاں جانا ہے اور وہاں جا کے ایک بچے کی ابتدا کرانی ہے، اور بچہ بھی کون ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ بچے کو کہتے ہیں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ سلیقے مند ہے، آداب قرآن جانتا ہے، بچہ بسم اللہ کہنے کے بجائے کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پہلے پارے سے لے کر 15 پارے سنا دیتا ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 4 برس 4 مہینے 4 دن، یہ عمر ہے۔ 15 پارے سنا دیے۔ اہل مجلس میں سے کسی نے کہا آگے بھی پڑھو، کہا کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میں نے اسی قدر سنے تھے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا ایک جو اصل موضوع ہے وہ تعوذ ہے، اور ایک ضمنی موضوع ہے۔ وہ ضمنی موضوع ہے آداب قرآن، کہ قرآن پاک کے آداب کیا ہونے چاہیے۔
قرآن پاک جیسا کہ ہم نے شروع میں بیان کیا، شروع کرتے ہوئے یعنی سٹارٹنگ میں اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے۔ اب آپ تلاوت کیے جا رہے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اگر درمیان میں کوئی دینی کام کیا، کوئی سلام کا جواب دے دیا، اذان کا جواب دے دیا، تو دوبارہ بسم اللہ پڑھیں شروع ہو جائیں، اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دنیاوی کام میں مشغولیت ہو گئی، اب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے پھر شروع کریں گے۔ جب قرآن پاک ختم کیا جائے قل واللہ احد کو 3 بار پڑھنا بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ختم کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو طریقہ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، الف لام میم مفلحون تک پڑھیں گے، پھر یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ جنبی جو ہے، جو بے غسلہ ہو، وہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا، تلاوت نہیں کر سکتا۔ ہاں ایسی آیات کو تلاوت کی نیت کے علاوہ پڑھ سکتا ہے کہ جن میں ثنا ہو، دعا ہو، تو ثنا اور دعا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے۔ 5 علامات اور تفصیل بیان کی ہیں اس تعلق سے۔ اس آیت میں خاص معنی دعا و ثنا پائے جاتے ہوں۔ نمبر 2، غائب یا حاضر کا صیغہ ہو، متکلم کا نہ ہو، اس کی ابتدا میں لفظ قل نہ ہو، اس میں حروف مقطعات نہ ہو۔ نمبر 5، اسے ذکر دعا کی نیت سے ہی پڑھا جائے، قرآن کی نیت سے نہ پڑھا جائے۔ جیسے آیت الکرسی ہے، ثنا پر مشتمل ہے، تو کوئی پاکی میں نہیں ہے، ثنا کی نیت سے آیت الکرسی پڑھ سکتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو کرنا بہتر ہے۔ پڑھنے کے لیے اگر قرآن پاک کو چھونا ہے تو با وضو ہونا ضروری ہے، اور قرآن پاک پڑھنا ہے تو با غسل ہونا ضروری ہے۔ یہ 2 باتیں ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ بندہ جب تلاوت کرے تو با وضو بھی ہو۔ اور بھی بہت سارے آداب ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی پوری کتاب ہے، اس پر امیر اہل سنت کا رسالہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، قرآن پاک کی ہمیں برکات عطا فرمائے، قرآن پاک ہمارے لیے آسان فرما دے، سیکھنا، سمجھنا، سمجھانا آسان فرما دے، قرآن پاک کی تعلیمات پر اللہ رب العزت عمل کرنا آسان فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔